الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. بیان ہوا تھا قارون کے حوالے سے. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، تورات کا عالم تھا، قاری تھا. دنیا کا مال ملا، طور بدل گئے، انداز بدل گئے. دولت نے مغرور کر دیا، تکبر آ گیا، نافرمانی کرنے لگا، اللہ کے قانون کو ماننے سے انکار کرنے لگا. حالانکہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے جن کی چابیاں ہی ایک جماعت اٹھاتی تھی. بتایا گیا کہ انسان دنیا سے جب جائے گا کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی
دنیا سے اگر تیرے حصے میں کچھ آئے گا تو کپڑے کا کفن، وہ بھی پتہ نہیں ملے گا یا نہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس دولت سے چاہو تو جنت خرید لو، اس دولت سے چاہو تو اپنے لیے جہنم کا انتظام کر لو۔ اس کو کہا گیا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، دنیا رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، کیا ہے؟ کفن۔ اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تجھے اگر اللہ نے دیا ہے تو تو دوسروں کو دے، جمع کر کے سانپ بن کے بیٹھ جانا۔ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرنا۔ کیا حاصل ہے؟ کس کام کی وہ دولت؟ بعض لوگ اپنے گھروں میں ایسا فرنیچر رکھ لیتے ہیں، گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں بچے نہیں آئیں ادھر، خراب کر دیں گے۔ تو بچوں کو گھر میں اگر اس طرح رکھنا ہے تو اس فرنیچر کا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے بچے ہی خوش نہ ہو سکے، اس سامان کو کیوں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے چھوٹی عمر ہے بچے کی، کانچ کی چیزیں، نازک چیزیں سنبھال لیتے ہیں بندے، لیکن آپ گھر میں ہی نو گو ایریا بنا دیں کہ یہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہ گھر پھر گھر تو نہ ہوا۔ بچوں کو کھلا نہیں رہے، خود اللہ کی نعمت کے طور پر برت نہیں رہے، ایسی دولت کس کام کی؟ کچھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو کڑوی ہم سب جانتے بھی ہیں، مگر ہم ٹلتے نہیں ہیں۔ ہمارا نفس ان چیزوں کا اتنا عادی ایڈکٹڈ ہو چکا ہے، ہم ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ حسد، ہوس، ہرس، کنجوسی، بخل رچا بسا ہے بہت سے لوگوں میں، بہت سے دل والے بھی ہیں، اچھے اخلاق والے بھی ہیں۔ یہ جو انسان کے اندر اخلاق کی گراوٹ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، یہ انسان کے کردار کو تباہ کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ناجائز کمانے لگ جاتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رشوت اب ان کو بری نہیں لگتی، چھپا کے بھی نہیں لیتے، کھلے عام مانگتے ہیں۔ بھتہ، یہ زبردستی لوگوں سے وصول کرنا، ہمیں دو ورنہ تمہیں آگ لگا دیں گے، تمہیں یہ نقصان پہنچائیں گے، تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گے۔ سود، ربا، انٹرسٹ، مارک اپ، اب لوگ وہ بھی کھا رہے ہیں، اور شیر مادر، ماں کا دودھ سمجھ کے پرواہ نہیں کر رہے۔ نوکریاں لگوانی ہیں، کسی خاص جگہ ڈیوٹی لگوانی ہے، پولیس کے ادارے ہوں، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، دوسرے ادارے ہوں، سب جگہ چل رہی ہے۔ بھئی میری چھٹی لگا دینا، پیسے دو گے تو لگاؤں گا۔ بھئی میری حاضری لگا دینا، پیسے دو گے تو لگاؤں گا۔ میرا ٹرانسفر لگا دینا، پیسے دو گے تو لگاؤں گا۔
یار خرچہ لگا دینا وہاں میرے جا رہا ہوں سب پہ، ہر جگہ گورنمنٹ کک بیک لیتی ہے۔ کک بیک کا مطلب آپ کسی ملک سے، کسی کمپنی سے کوئی سودا کرتے ہیں، یہ سڑک بنوانی ہے ہم نے، یہ بتاؤ ہمیں کیا دو گے؟ تمہیں گورنمنٹ کے خزانے سے رقم دیں گے، 4 روپے کی جگہ 6 روپے فٹ لکھو، ہمیں دو، کیا دیتے ہو؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ مہذب لوگ، تہذیب یافتہ، سویلائزڈ، شادیوں پہ جہیز کے نام پہ۔ اب گورنمنٹ کا ایک قانون بنا کہ جی جہیز اس سے زیادہ نہیں دینا، کسی نے پرواہ نہیں کی، چھپا کے دیا۔ ٹائم ہے جی آپ کو 10 بجے ہال خالی کرنا ہے، وہ پیسے دے دیے پولیس والوں کو، کھانا بھی کھا لینا، پیسے بھی لے لینا، 2 گھنٹے زیادہ دے دینا۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں برکت ہوگی؟ آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے جب موضوع بیان ہوتا ہے، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، کہے گا آنے دو آنے دو۔ سب چیزیں کمرشلائز ہو گئیں، پڑھانے والوں نے، امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، استاد ہو، نعت خوان ہو، قاری ہو، خطیب ہو، پیر صاحب ہوں، سب کمرشلائز، الا ماشاء اللہ۔ ماحول کیسا بن گیا؟ مجھے کل کسی نے بتایا کہ جی شادی تھی ان کے ہاں، ایک عورت کو گانے کے لیے بلایا، اس نے 9-10 لاکھ روپے مانگے، دیے۔ قوالی نائٹ کے نام سے پنجاب میں شادیوں پر شروع ہو گیا، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں دینا، غریبوں کو نہیں دینا، مسجد مدرسے کو نہیں دینا، گانے والوں پہ، ناچنے والوں پہ لٹانا۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دکھا لو، تم اگر اسی میں اپنی عزت سمجھتے ہو کر لو، لیکن بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ آگے تمہیں حساب نہیں دینا، یہ نہ سمجھو کہ آگے تمہیں بھگتنا نہیں ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو تم شاید بھول جاؤ، قدرت کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے۔ دولت سے پیار کرنے والے زمین میں فساد کرتے ہیں، امیر لوگ اپنی چیزوں کی نمائش ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی نمائش ہی کم ہو جائے، غریب کی آدھی پریشانی ختم ہو جائے۔ بچیاں دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، پھر ماں باپ سے مانگتے ہیں، ماں باپ کو پھر جھوٹ اور حرام کرنا پڑتا ہے۔ اب گناہ کو گناہ کوئی نہیں کہتا، بلکہ گناہ کو گناہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ہم سب وہی کر رہے ہیں، کسی کے اندر یہ بات نہیں اتر رہی۔ رشوت کا پیسہ، حرام کا پیسہ کھاؤ گے، بیماریوں میں جائے گا، اس سے آپ کو راحت نہیں ملے گی، اس سے آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ کسی کا حق مارنے کا وبال الگ ہوگا، اس کا گناہ الگ ہوگا، حرام پیسے کا استعمال اس کا الگ۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے تمہیں رزق دے گا، تم نافرمانی کرتے ہو تب بھی دیتا ہے، مگر
جب ہم اس کے غضب کو للکارتے ہیں تو پھر ہمارے لیے رعایت نہیں. زلزلے، سونامی، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے اعمال. روکنے والے بھی نہیں روکتے. کوئی مولانا صاحب ہوں، ان کو کوئی پیر صاحب بلا لیں. پیر صاحب نام کے پیر ہیں، اصلی پیر نہیں ہیں. مولانا صاحب نذرانے کی خاطر کہ مجھے تو لفافہ ملے گا، ان کے لیے 2 لفظ بول دوں، ذمہ دار کون ہے؟ تم نے 4 پیسے کی خاطر جھوٹ کہا، غلط کہا، وبال تم پر. آج ہم لوگ پیسے کو خدا بنا بیٹھے. ہماری ساری وابستگی پیسے سے ہو گئی. منی منی منی. اور انگلش میں کہاوت ہے، منی ٹاکس ایول. پیسہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو شیطانی کام سکھاتا ہے، غلط کام سکھاتا ہے. لڑکے زیور پہننے لگ گئے، لڑکیوں کی شباہت، لڑکیوں نے لڑکوں کی شباہت. ڈرامے، فلمیں، سب سے بڑی چیز ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا. بے حیائی کا اس نے وہ سیلاب، وہ کچھ کیا ہے اس اسمارٹ فون نے، تہذیب ہی مٹا دی ہے، تباہی مچا دی ہے. لیکن ہم سب عادی ہو گئے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا، بیٹے نے ماں سے پوچھا، ماں تڑپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ اس نے وائی فائی کا بٹن بند کر دیا، کہ آپ دیکھ لے تڑپ کس کو کہتے ہیں، تجھے خود سمجھ آ جائے گی. یہ حال ہو گیا ہمارا. گورنمنٹ کو تو اپنے خرچے چاہیے، تنخواہیں چاہیے، ان کو اپنے عیش چاہیے. آپ کو بھلے چپاتی پر جو قوم، جو حکومت ٹیکس لگائے روٹی پر، ان پر قہر خدا نہیں گرے گا تو کیا گرے گا؟ بچوں کی غذا پر، کھانے پینے کی چیزوں پر اس طرح ٹیکس لگا رہے ہو. تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے؟ سوچا جائے. لوگ کہتے ہیں کم کھا لو لیکن حلال کھاؤ، رزلٹ بھی اچھا آئے گا. ایک خاتون بیوی تھی کسی کی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی. شوہر نے اسے کہا 5 نمازیں بس ٹھیک ہے، تہجد نہیں پڑھا کر. بیوی چپ رہی. صبح میاں صاحب کو اٹھنے میں دیر ہو گئی، فجر کا وقت نکل گیا، سوتے رہ گئے. کہنے لگے بیوی سے، میری آنکھ کھل جاتی تھی وقت پر، میں نے جو کبھی فجر قضا نہیں کی، آج کیا ہو گیا؟ بیوی نے کہا کہ میں تمہیں جب بھی کھانا کھلاتی تھی، آٹا گوندتی تھی، میں باوضو ہوتی تھی. وضو کر کے میں آٹا گوندتی تھی، روٹی پکاتی تھی. کل تم نے مجھے تہجد سے روکا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے بغیر وضو کے روٹی پکائی تھی، اس کا اثر دیکھ لے. سن رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو بتاؤں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ بات آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی، پھر سنیں. 4 اماموں میں سے ایک ہیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو امام مدینہ بھی کہتے ہیں، امام دار الہجرہ مدینہ. ان کے پاس ایک عورت آئی،
مسئلہ پوچھنے، مسئلہ معلوم کرنے۔ میرے پڑوسی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، چراغ جلاتے ہیں، ان کا جو چراغ ہے اس کی روشنی میرے آنگن میں آتی ہے۔ چراغ ان کا ہے مگر دیواریں اونچی نہیں ہیں، تو اس کی روشنی میرے صحن میں، میرے گھر کے کورٹ یارڈ میں آتی ہے۔ میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، اس کی سوچ دیکھیں کہ یہ روشنی، اس کو سرکاری خرچ ملتا ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ ایسی جگہ لگاؤ کہ آئے، لیکن آتی ہے۔ میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ امام صاحب نے فرمایا جتنی تو متقی ہے میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، جتنا تو اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اندازہ کریں ہم کس طرح سرکاری چیزوں کی چوری کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ چور ہوں گے، حکمران چور ہوں گے، اداروں والے بھی یہی کریں گے۔ فائلیں بک رہی ہیں، کاغذ بدلے جا رہے ہیں، جو کاغذ چاہو بنوا لو، پرانی تاریخ میں بنوا لو، جو مرضی کر لو۔ اسمبلی کے ممبر جن کو آپ قوم کے نمائندے کہتے ہیں، جعلی ڈگریاں انہوں نے بنوائیں، کسی کو شرم نہ آئی۔ وہ کس طرح کون کون سی زمین کا ٹکڑا کسی کا اپنے نام الاٹ کر لیا۔ بینک مینیجر، اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے، پہلے کوئی اگر کسٹمر کوئی اکاؤنٹ جس کا ہوتا تھا، اکاؤنٹ ہولڈر مر جاتا تھا، بینک مینیجر اس کا جتنا ہوتا تھا صفایا کر دیتا تھا۔ کوئی آئے بعد میں پوچھنے، جی اس نے سب کچھ نکال لیا، اس کو بس پتہ چل گیا اس نے غائب کر لیا۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ہم اگر دوسروں کو کہتے ہیں جی مری والوں نے ظلم کیا، 500 روپے کا انڈا بیچا، 1000 روپے کا پانی بیچا، یہ کیا، 50,000 روپے کمرے کا مانگا۔ مجھے بتاؤ رمضان آتا ہے تو سارے فروٹ والے، سبزی والے کیا کرتے ہیں؟ ایئر لائن والے کیا کرتے ہیں؟ وہاں جائیں تو وہاں پہ بھی کرائے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے؟ سب سیزن کا نام دے دیتے ہیں، سیزن ہے جی کمائی کا، دکھائیں گے کچھ، دیں گے کچھ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، کس لیے؟ 2 پیسے زیادہ مل جائیں۔ ہم لوگ فساد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو پھر ہم کس بات پر امید رکھیں کہ ہم میں برکت ہو، ہمیں بلیسنگز ملیں، خوشحالی ملے، کریں چوری اور جانا چاہیں جنت میں؟ حق مارنا معمولی بات ہے، بہنوں کو نہیں دے رہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، میں نہیں دوں گا، ماں بیٹے میں جھگڑا ہے، روز آتے ہیں لوگ، سنتا ہوں، سوچتا رہ جاتا ہوں وہ کیسے لوگ تھے پہلے، ان کا کیا کردار تھا، آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں، سنی سنائی بات نہیں ہے، دیکھے ہیں۔ کوئی ان کے پاس نیک آدمی آ گیا، ان کو کہا جی آپ صرف دعا کر دینا، آپ سے پیسے نہیں لینے۔ ناموں کی قدر تھی، صحابہ کے، اہل بیت کے نام پر نام رکھتے تھے لوگ، قدر کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر
مقدس اوراق، قرآن کا کاغذ، حدیث کا کاغذ کسی کو نظر آتا تھا اٹھاتے تھے، چومتے تھے، اب خود کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ قاعدے، سپارے یہاں لا کے روک چھوڑ جاتے ہیں۔ ادب نہیں ہے۔ چیزیں بیچنے والے بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ ردی لیتے ہیں، جس طرح کی مرضی مل جائے، اس میں قرآن کا کاغذ مل جائے، کچھ مل جائے، پکوڑے لپیٹ کے دے دیں گے وہ، کسی کو حیا نہیں۔ یہ میں دکھڑے رو رہا ہوں، میں نے کہا نا کڑوی باتیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمین میں فساد نہ چاہو، تمہیں اگر اللہ نے دیا تم دوسروں کو دو، مہربانی کرو، لیکن نہیں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ فساد، خرابی کرنے والے، برائی کرنے والے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، کماؤ۔ پہلے تو کسی زمانے میں لاکھ پتی ہوتے تھے، پھر کروڑ پتی، اب تو ارب پتی، اس سے آگے کی بات۔ کروڑ کی ویلیو کیا ہے؟ 5-5 6-6 کروڑ کے مکان چھوٹے موٹے ملنے لگے ہیں۔ اتنی آپ نے اپنے آپ کو، کہتے ہیں روپے کی قدر گر گئی ہے، میں نے کہا اس سے زیادہ انسان کی قدر گر گئی ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے۔ کماؤ جتنا کما سکتے ہو، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن حلال کماؤ، حلال خرچ کرو۔ کتنے آپ قصے سنتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، صحابہ میں تھے، اولیاء میں تھے، مال والے تھے۔ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، مال کی محبت ہونا بری بات ہے، دنیا پرست ہونا بری بات ہے۔ کیونکہ جب مال کی محبت آئے گی، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ آپ اپنے سگوں کے ساتھ پھر اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہوں گے۔ بھائی کا بچہ آپ کو پالنا پڑ گیا، بھائی کی وفات ہو گئی، یتیم بچہ، بھائی دولت چھوڑ کے گیا، آپ فوراً وہ بچہ لے لیں گے کہ اس کے ساتھ یہ دولت ملے گی، خود کھائیں گے اس کو بھلے جیسا مرضی رکھیں۔ حالانکہ یتیم کا مال کھانا کتنی بری بات ہے۔ قرآن پڑھو۔ غریب کا بچہ ہوگا کوئی نہیں لے گا۔ ہم سے تو مہمان نہیں سنبھالے جاتے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ کوئی مہمان آئے۔ حالانکہ مہمان آتا ہے، اپنا نصیب کھا جاتا ہے، اپنی برکت چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کی کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بلائے جان نہ بنے، آ کر ایسے حالات نہ کرے کہ آپ کے لیے مصیبت ہو۔ مہمان ہے تو مہمان رہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بگاڑ لیا۔ اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کوئی آپ کو فسادی کہے، آپ کو اچھا لگے گا، لیکن کام آپ وہی کریں تو پھر سوچئے گا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ روپے پیسے کی خرابیاں کتنی بیان کروں، گھنٹوں بولتا رہوں گا۔ برائیاں ہیں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، دنیا سے نہیں۔ دنیا کو برتو، آپ کو رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو کھانے کی، آپ کو پہننے اوڑھنے کی، آپ کو سیر کرنے کی، کرو، لیکن کس طرح کرنی ہے وہ بھی سیکھیں۔
وہ بھی سیکھیں. ہم بے ہنگم، بے ترتیب، بگاڑ کے ساتھ کریں گے فساد ہوگا. یہ تازہ واقعہ ہے نا مری کا، فساد ہے یہ. نہ جانے والے رکے، نہ گورنمنٹ نے پرواہ کی. میتیں 23 بتا دی، ہو سکتا ہے وہاں 200 ہوئی ہوں. وہاں کے مقامی کہتے ہیں جی بہت ہوئی ہیں. ہوٹلوں والوں نے انسانیت نہیں دکھائی، ان کو اپنے مال سے غرض تھی. نتیجہ آپ کے سامنے. تو ہمیں سیر کرنی ہے، کریں، لیکن پہلے دیکھیں، سوچیں، احتیاط کریں کیسے کرنی ہے. اور حکومت کو تو وہ کہتے ہیں جی سیاحت بڑھاؤ. تم اپنے ملک کے 5000 آدمی نہیں سنبھال سکے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو صرف ٹیکس چاہیے کہ تمہاری تنخواہیں چلتی رہیں. جس دن سے مہنگائی ہوئی ہے کبھی سنا کہ گورنمنٹ نے اپنے خرچے کم کیے؟ اسمبلی ممبروں سے کہا کہ تنخواہ آدھی کر دو، آفیسروں سے کہا کہ نہیں، لوگوں سے نکالو، ان کا خون نہ چھوڑو. اللہ فرماتا ہے، اس نے قارون نے کہا کہ یہ جو کچھ میری کمائی ہے نا میرے علم سے، میرے پاس ایک علم ہے، مجھے سونا بنانا آتا ہے، کیمیا گری میں جانتا ہوں. میں پیتل کی دھات کو سونا بنا لیتا ہوں، میں فلانی چیز کو سونا بنا لیتا ہوں. یہ میرے پاس علم ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے، میرے پاس ہے یہ. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون. کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی؟ کتنے لوگ بڑے دعوے کرتے تھے. نمرود کا کیا حال ہوا تھا؟ خدائی کا دعویٰ، پوری روئے زمین پر حکومت. اس کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کتنی سنگتیں، کتنے لوگ ہلاک کر دیے گئے. من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا، جن کی قوتیں اس سے سخت تھی اور ان کے پاس جو کچھ جمع تھا اس سے زیادہ تھا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں. تم نے کیا کیا گناہ کیا ان کو بلکہ شرمندہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا بتاؤ کیا کیا کیا، بلکہ ان کو خود بتا کے ذلیل کیا جائے گا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، بڑا بن سور کر میں نے آپ کو بتایا. ارغوانی رنگ کا لباس، ارغوانی یہ پرپل جیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نام بھی انگلش رکھ لیے نا. اب اردو کے نام بولوں گا نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. جی بلیک کہو، وائٹ کہو، آف وائٹ کہو، بیج کلر کہو، گرین، ڈارک گرین، لائٹ گرین، طوطا، پیرٹ گرین، انگلش نام رکھ لیے ہم نے. اردو نام بھی ہم نے اپنے بلا دیے. چیزوں کے، پھلوں کے نام سے، سبزیوں کے نام سے آپ کے یہاں رنگ ہوتے تھے، آپ خود پکارتے تھے یہ جی انگوری رنگ ہے، یہ پستے کا رنگ ہے، انار کے رنگ کا ہے، آپ اسی طرح پکارتے تھے. لیکن اب آپ نے انگریزی نام. تو وہ بڑا اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے نکلا اپنی قوم پر آرائش کر کے، اپنا روب ڈالنے کے لیے. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ہی ملتا جیسے قارون کو ملا ہے. کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے، کچھ کو رشک ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے؟
یہ حسد ہو گیا. اور رشک ہیں، اللہ نے اتنا دیا، اللہ ہمیں بھی دے. اس کے ساتھ حسد نہیں کرنا، رشک کرنا، یہ دونوں قسم کے. لوگوں نے کہا ہم کو بھی ملتا. اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہنے والوں نے کہا اس کا بڑا نصیب ہے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کسی بڑا پیسہ ہے بھائی اس کے پاس. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور وہ بولے جن کو علم دیا گیا ہے. کیا دیا گیا ہے؟ پھر کہیے علم کو سلام. علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے 10 دشمن بن جاتے ہیں، جس کے پاس علم آ جائے اس کے 10 دوست بن جاتے ہیں. نبیوں کی وراثت مال نہیں ہے، کیا ہے؟ علم. وہ بولے جن کو اللہ نے علم دیا، وَيْلَكُمْ، اور تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور یہ ثواب کا لالچ، یہ علم کن کو ملتا ہے؟ ہر ایک کو نہیں، یہ ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، پھر اللہ ان کو محروم. میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی چیز کا علم برا نہیں ہوتا. اس جملے کو یاد کر لیں، علم کسی چیز کا برا، اونچی، اس کا غلط استعمال. مثلا ایک شخص کو بندوق بنانا آتی ہے، وہ بندوق بنانے کا فن جانتا ہے. ایک شخص تلوار بنانے کا فن جانتا ہے، تو یہ جاننا بری بات ہے؟ اس کا غلط استعمال. زہر کس طرح بنتا ہے یہ جاننا بری بات نہیں، اس کا غلط استعمال بری بات. چوری کس کو کہتے ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو چوری معلوم کیسے ہوگی کہ چوری کہتے کس کو ہیں؟ تو چوری کو جاننا، صرف چوری کا علم برا نہیں، چوری کرنا. علم کسی چیز کا برا نہیں. اس نے قارون نے کہا جی میرے پاس ایک ہنر ہے، علم ہے، میں اس سے یوں کر لیتا ہوں، واہ کر لیتا ہوں. سنیں، ہمارے ہاں بھی کہاوت ہے، کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں یار اس کو کون سا گر آتا ہے جو یہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا ہو جاتی ہے، اور ہم سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ کہاوت. مجھے یہ بتاؤ، قسمت کے معنی حصہ ہوتا ہے، شیئر. قسمت بنانے والا کون ہے؟ اللہ. کسی کو اللہ نے کوئی چیز نہیں دی اور دوسرے کو دی ہے، تو کیا اللہ سے آپ اختلاف کرو گے؟ کسی کو اللہ نے سمجھ زیادہ دے دی، کسی کو کوئی ہنر مل گیا، کسی کو علم مل گیا، کسی کو دولت مل گئی. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ترجمہ کروں یا رہنے دوں؟ ہم راضی ہیں اس بات پر کہ رب نے ہماری قسمت میں علم دیا ہے. ہم اللہ پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے. لنا علم، ہمارے لیے علم. اللہ تعالیٰ جو بانٹتا ہے، جو دیتا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، ہمیں اس نے دیا علم. وللجہال مال،
اور جاہلوں کو مال دے دیا، جاہلوں کو مال دے، کسی کو اخلاق کی دولت مل گئی، کسی کو حسن کی دولت مل گئی، کسی کو اور نیکی کی دولت مل گئی۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر یا حسد؟ اپنے دل سے پوچھو، شکر کرتے ہو؟ شکوہ، شکایت، کتنے ہیں جو شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے والوں سے وعدہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نعمت زیادہ کر دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کیا انکار، تم نے نہیں کیا شکر، ان عذابی لشدید، تو میری پھر عذاب جو میری اس کی پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کروڑ پتیوں کو کنگال ہوتے ہوئے دیکھا، کنگال کو کروڑ پتی ہوتے دیکھا، ایسا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کو بھی کوئی کمال آتا ہے خود سے آتا ہے؟ یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اگر اللہ ان میں صلاحیت نہ دے، کچھ کر سکتے ہو؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں، آسمانوں میں۔ اللہ نہ دے کوئی لے سکتا ہے؟ اور اللہ دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یقین نہیں رہا، یقین نہیں رہا۔ اپنے آپ کو بتانا کہ نہیں جی میرے پاس فن ہے، میں اس سے یہ کر لیتا ہوں، اور اس کو بتاؤ، اس سے پہلی قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، بہادر بھی تھی، قوت والے تھے بڑے، نمرود والے بڑے مالدار تھے، مگر عذاب الہی سے بچ نہیں سکے۔ وہ اپنی دولت، اپنی زندگی بچا نہیں سکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو بتایا تھا چہرے پہچانے جائیں گے۔ غلط مال والے، حرام کھانے والے، ان کے چہروں پہ کوئی نور نہیں ہوگا۔ اس قارون نے جو کچھ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر اس کو زمین میں دھسا دیا، پہلے گھٹنوں تک دھسا، پھر اور پورا دھس گیا۔ لوگوں نے کہا شاید مال لینا، اللہ نے مال بھی دھسا دیا، نہ خود کھا سکا نہ کسی اور کو کھلایا، اس نے ختم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا داروں کو دنیا کی لالچ کی نظر سے دیکھنا، مجھے مل جائے، یہ غافلوں کا کام ہے۔ محنت والے کہتے ہیں ہم اپنے خود محنت سے کریں گے۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے یا نہیں؟ لکڑی کے اندر چھپا ہوا چھوٹا سا کیڑا، اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے یا نہیں؟ اونچی تو آپ کہیں گے اس کو بھی دے رہا، میں بھی کام نہ کروں، بیٹھا رہوں۔ تو اے انسان، تجھے کتنی صلاحیتیں دی گئیں، اسی لیے دے گا اللہ ہی، مگر تجھے تیری محنت پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو ہل چلاتے ہو، محنت کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، پیسہ بھی ملتا ہے، اور اگر اس کو خدمت سمجھ کے کرو تو ثواب بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹروں والا کام نہیں، بانڈ بھریں گے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت کریں گے۔ کیسی خدمت کریں گے؟ ان کی کھال اتاریں گے۔ وہاں تو خدمت کا بانڈ لکھ کے دیا، لیکن ڈاکو بن گئے۔ اللہ ماشاء اللہ، اتنی فیس ہوگی دیکھنے کی۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ان کی فیس تھی، انہوں نے کہا جی پہلے فیس دیں پھر بات کریں۔
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آیا ہوں فیس دے کے جاؤں گا. نہیں جی پہلے دے دیں پھر، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے ان کو کچھ بتانا نہیں ہے تو فیس ماری جائے گی. پہلے فیس لی. یہ حال ہے. 2.5 منٹ کی ٹوٹل ملاقات، اس کی فیس لے لی، کوئی دوا نہیں کچھ نہیں. میرے ساتھ بیتا تو کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، اعضاء بیچے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. اے انسان، دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے لالچ کرے گا تو یہ غفلت ہے، یہ غافلوں کا کام ہے. دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، دین میں اپنے سے اونچے کو دیکھے. یہ اتنا نیک ہے، مجھے ہونا چاہیے. اگر لگ رہا ہے کہ میرے پاس کم ہے تو نیچے والے کو دیکھ کے شکر کرے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے. مگر ہم نے الٹا معاملہ کر لیا. دنیا والوں کو، اونچے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، دین والوں کو نیچے دیکھنا شروع کر دیا. جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، عالم باعمل تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے بتا دیا دنیا کی آرزو نہ کرو، جس نے کی ہے وہ خراب ہوا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی، نیکی کی، صبر و شکر کی آرزو کیا کرو. ایمان سلامت رہے، صبر و شکر کی توفیق ملے اور نیک عمل زیادہ کریں. آپ کو میں نے بتا دیا اس کے پاس اتنا تھا گننے کی فرصت نہیں. حکم ہوا چوتھا حصہ دو، اس نے کہا چوتھا نہیں 1000واں دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی دے دے. اس نے جب حساب لگایا تو وہ بھی لاکھوں میں بنا کر کہا نہیں دوں گا. اللہ کے حکم سے انکاری ہوا تو سارا گیا یا نہیں گیا؟ اونچی. جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کے مال کو حفاظت ملتی ہے، اور آپ کو جتنا دیتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے. وعدہ ہے. مگر مجھے بتاؤ آج کتنے لوگ ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو خیرات کرتے ہیں؟ بہت ہیں، میں نے دیکھا. اس معاشرے میں اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. یہاں کرونا وائرس شروع ہوا تو ہم نے وہ بھی دیکھے کہ جنہوں نے جناب دسترخوان لگائے، راشنوں کے تھیلے بنائے، مہینے بھر تک 2 مہینے راشن بانٹتے رہے. ہم نے وہ بھی دیکھے جنہوں نے 5 روپے کی چیز 50 کی چیز 200 کی بیچی. وہ بھی ہے. دونوں قسم کے لوگ نظر آئے یا نہیں آئے؟ ہمارے سامنے کی باتیں. اس نے اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کیا، سارا چلا گیا. جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا کبھی کم ہوتا 1000 بار ترجمہ کیا، تھوڑے سے دیے کئی گنا زیادہ مل جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں خود بھی بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور جس کا یقین ہے اس کو ملتا ہے. اس نے ظالم نے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کا انتظام کیا. آپ کو سنا دیا میں نے. ایک عورت کو تیار کیا کہ تم برائی کی نسبت کرنا. اسی عورت نے گواہی دے دی کہ مجھ کو قارون نے پیسے دیے. اس حد تک چلا گیا. اور آپ بھی آج بھی دیکھتے ہو دین والوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، 12 سال قید کاٹی. اولیاء میں کتنے لوگ ہیں. امام اعظم صرف عہدہ قبول نہیں کیا کہ میں جج نہیں بنوں گا، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، وہیں آپ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا. میرے سامنے قرآن رکھا ہے، جب یہ ذکر آتا ہے نا تو میرے اندر خون کھول اٹھتا. نبی کو ابھی دنیا سے پردہ کیے ہوئے 50 سال ہوئے تھے.
کتنے؟ کیا کیا نبی کی اولاد کے ساتھ؟ جو قتل کرنے آئے تھے وہ مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، یزید کی بیعت کر لو ورنہ لڑنے کے لیے تیار۔ نبی کے نواسے کے جسم پر کپڑے اتار کے گھوڑے دوڑانے والے کون تھے؟ 12 اماموں کا نام سنا ہے نا؟ اہل بیت کے کتنے امام؟ حضرت علی پہلے امام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، ان کو امام جواد بھی کہتے ہیں، اس کے بعد امام نقی، پھر امام تقی، پھر امام حسن عسکری، 11ویں امام، 12ویں امام مہدی آئیں گے۔ ان 11 اماموں کے ساتھ مسلمان کہلانے والوں نے کیا کیا؟ مجھ سے پڑھ کر برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، کیسے انسان۔ حضرت علی کو قتل کیا، امام حسن کو زہر دیا، امام حسین کو قتل کیا، حضرت امام زین العابدین کو کتنی مرتبہ زنجیروں میں باندھا گیا، سب کو، کوئی ایک امام بھی طبعی موت نہیں، کسی کو زہر دیا، کسی کو قید کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو لٹکایا۔ کنہوں نے؟ جو نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، درود بھی بھیج رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، یہ مسلمان کہلانے والے۔ کس کو روئیں؟ غیر آ جائے آپ کے ہاں جوتا پہن کے مسجد میں، آپ کو غصہ آ جائے گا، خود کیا کرتے ہیں؟ مزاروں پہ بم پھاڑے گئے یہاں پہ یا نہیں؟ مسلمان کہلانے والوں نے کیا 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 بھول جائیں؟ بوری بند لاشیں ملتی تھیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کون مارتا تھا؟ ہندو آ کے مارتے تھے؟ ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے، ہم دعوے کرتے ہیں ہم سب کو جنت میں جانا ہے، جنت ہماری ہے، ہم لے کے رہیں گے، سب کے دعوے ہیں، کرتوت کیا ہیں، حالات کیا ہیں؟ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کھلے ناچ کرواؤ، ڈانس کرواؤ، میوزک کرواؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا شب برات، شب معراج، شب قدر غیروں نے آ کر آپ کے ساتھ منائی ہو؟ آپ ان کی ہولی، دیوالی، ایسٹر، کرسمس مناتے ہو یا نہیں؟ مسلمان ہیں ہم ان کے لباس پہن کر اپنے آپ کو شاید ماڈرن سمجھتے ہیں، رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں، عزت والا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کڑوی باتیں ہیں، مگر ہم نے سدھرنا نہیں ہے، ہم نے وہی کرنا۔ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، مولوی، شکر کرو کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بول رہا ہے، جب آواز نہیں آئے گی تو کیا کرو گے؟ اولادوں کو خود بگاڑ رہے ہو، اپنی عورتوں کو خود بگاڑ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، وہ الزام ختم ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قارون کے سارے دوست اس سے علیحدہ ہو گئے، ایک دو ساتھ رہے، یہ لوگ دھسا دیے گئے، ان کا مال بھی دھسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، خود اللہ کا فرمان، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔
سندھ والوں موئنجو ڈارو کا نام سنا؟ کیا معنی موئنجو ڈارو کے؟ مردوں کا شہر۔ کھدائی کی گئی، مردوں کا شہر، زمین کھودی گئی، معلوم ہوا کہ یہاں کوئی گھر تھے، لوگ رہتے تھے، ان کی چیزیں نکلی ہڑپا میں، ٹیکسلا میں، جی 5000 سال پرانا ہے، بستی تھی نا اونچی، زمین میں دھسائی گئی یا نہیں؟ اونچی دھسائی گئی، بستی اجڑ گئی، دھسا دی گئی زمین میں۔ وہ لوگ رہے، مال رہا، نام رہا نہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مجھے غصہ آتا ہے نا، میں کنٹرول کرتا ہوں، آپ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے سخت لہجے میں بات کرنے کی۔ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ملاوٹ میں ہمارا نام سب سے آگے، حرام کھانے میں ہمارا نام سب سے آگے، چوری کرنے میں ہمارا نام سب سے آگے۔ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ تقویٰ کا نام تو لیتے ہیں، تقویٰ نظر نہیں آتا۔ مجھ جیسے لوگ آپ کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں، میرا اپنا کیا حال ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی جھانکوں، ہمارے اندر ہمیں زیرو نظر آتا ہے، کچھ نہیں۔ ان کا نام لینے کی برکت لوگ عزت کرتے ہیں، مگر وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ چند سکے، چند کوڑیوں کے لیے ہم سے جو چاہو کروا لو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ وہ قارون تھا، بے دین ہو گیا، دھسا دیا گیا۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ مجھے بتائیں، کوئی ہم میں سے موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اچھی موت آئے اس کی تمنا کر سکتے ہیں، کہ بری موت نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں طریقے بتا دیے گئے، پھر بھی ہم نہ اپنائیں۔ فرمایا صدقہ دو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ نیکی کرو، ایمان کی سلامتی مانگو، مگر ہمارا حال کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرض کا انکار، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ فرض کا انکار اور نبی کو الزام لگانا کفر ہے۔ کیا ہے؟ نبی کی عزت کرنی ہے، جو نہیں کرے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ گستاخ ہے تو ایمان سے نکل جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قارون کو اللہ تعالی نے کس کے زمرے میں بیان فرمایا ہے؟ سن لیں، نہیں سنا تو سن لیں۔ صاف طور پر اس کو کافروں کے زمرے میں ڈالا گیا۔ پتہ چل گیا جو نبی کی گستاخی کرے، جو فرض کا انکار کرے، وہ مسلمان رہتا نہیں۔ اونچی کہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، حالات پڑھیں۔ اصحاب صفہ 70 صحابہ نبی کے، کتنے؟ 2 کپڑے نہیں تھے کسی کے پاس، 1 کپڑا، وہی اوڑھ لیا، وہی پہن لیا، نبی کے دروازے کے سامنے بیٹھنا، بس مل گیا تو کھا لیا۔ 3 دن کے فاقے ہوتے تھے، شکایت نہیں، زبان پر شکایت۔ ہم اتنی نعمتیں کھا کے بھی شکر کرتے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام عبد الرحمن، بلی سے کھیل رہے تھے، حضور نے ابو ہریرہ کہہ دیا، بلی والا ساری دنیا میں وہی مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے 3 دن کا فاقہ ہو گیا، بھوک سے میرا برا حال۔ حضرت ابو بکر پاس سے گزرے، میں نے روک لیا، ان سے ایک ایسا ہی مسئلہ معلوم کیا، وہ مسئلہ مجھے آتا تھا، مانگا نہیں، غیرت ہے، صرف اس خیال سے کہ یہ میری آواز نوٹ کریں گے کہ بہت کمزور ہے، میرے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، دیکھیں گے میری طرف، دھیان دیں گے، شاید مجھے کچھ کھلا دیں۔ حضرت ابو بکر نے دھیان نہیں دیا، مسئلہ بتا دیا اور تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا کہ انہوں نے مسئلہ بتا دیا لیکن میری طرف دھیان نہیں۔ حضرت فاروق اعظم گزرے، میں نے ان سے بھی ایک مسئلہ ایسا ہی معلوم کر لیا، مسئلہ مجھے آتا تھا، میں نے یہ خیال کیا شاید میری آواز کی کمزوری، میرا رنگ دیکھ کے ان کو شاید خیال آئے، انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا، مسئلہ بتا دیا، تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بس اندر سے اور زیادہ ٹوٹ گیا میں، بس میری حالت تھی ایسی کہ میں کیا بتاؤں۔ اتنے میں رحمت للعالمین آقا تشریف لے آئے، ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں دودھ تھا، پیالہ بول کہتے ہیں نا، پیالہ تھا، اس میں دودھ تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کی حضور۔ فرمایا یہ دودھ کا پیالہ آیا، تو بھی آ جا اور باقی 70 کو بھی لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا ایک پیالہ ہے، مجھے دے دیتے، میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، مجھے کچھ آسرا ہو جاتا۔ اب حضور نے فرمایا 70 کو لے آ، انکار تو نہیں کر سکتا تھا میں، حضور کا حکم تھا، میں نے 70 کو کہہ دیا آ جاؤ، حضور نے بلایا، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا لے ابو ہریرہ یہ دے ان کو، یہ بھی نہیں فرمایا پہلے تو پی لے، دائیں طرف سے شروع کر، سنت طریقہ ہے، جب بیٹھے ہوں تو دائیں طرف سے شروع کر، یہ دائیں شخص کو دے، اسے کہو پی۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں نا ایسے جیسے کہ کتنا پی رہا ہے، میرے آقا نے دیکھا، فرمایا اس کو کہے جتنا پینا ہے اتنا پی۔ اس صحابی نے پیا جتنا اس سے پیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ملا تو اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ عقل سے سمجھ نہیں آئے گا، عقل سے سمجھ کس ہاتھ سے پیالہ آیا ہے تب سمجھ آتی ہے بات، جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے۔ دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، 5ویں کو دیا،
69 69 نے پی لیا، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا۔ میرا نبی ایک پیالے میں اگر 70 افراد کی غذا جمع کر لے تو نبی کے لیے مشکل۔ فرمایا ابو ہریرہ لے اب تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ تو انتظار میں تھے، وہ کہتے ہیں میں نے شروع کیا، اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ ناخنوں تک سیراب ہو گیا، اور پینے کی گنجائش۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، اعلی حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر، شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتاؤ وہ دودھ کا جام کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضور کہہ رہے ہیں اور پیو، کہ جی بس۔ حضور نے فرمایا لاؤ پیالہ مجھے دو، نبی پاک نے لے کے ختم کر دیا۔ شکایت سنی ان لوگوں سے؟ فاقوں پہ فاقے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے شہزادے، گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ کتنا؟ آپ کو پڑھے نا 3 دن مسلسل، پتہ چلے 16-17 گھنٹے کا روزہ آپ پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں آ جائے تو اوہو ہو۔ گھر میں جو کنیز تھی، ابن عساکر نے لکھا ہے، جو کنیز تھی، خادمہ، خدامہ، لونڈی، چھوٹی سی تھیلی لائی ہے، میرا زیور ہے، میرے پاس سونا ہے، کہیں یہ گروی رکھوا دیں اور آٹا لے آئیں، گھر میں 3 دن سے کچھ نہیں ہے، تو یہ ہے گروی رکھوا کے آٹا لے آئیں، جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے یہ چھڑوا کے مجھے دے دیجئے گا۔ اس نے اپنی طرف سے پیشکش کی، گھر میں دیکھا 3 دن سے کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام حسن صحن میں کڑے ہوئے گھر کے، ٹھوکر ماری زمین کو، کیا ماری؟ کک، ٹھوکر ماری، ساری زمین سونا بن گئی۔ فرمایا تو کیا سمجھتی ہے، ٹھوکروں میں ہے دنیا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دنیا کو پسند نہیں کرتے، وہ جس حال میں رکھے خوش شکر کرتے۔ سن رہے ہیں آپ ہمارا کیا حال ہے؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ خود حضور کے پاس آ رہے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ عورت آئی، گناہ کر بیٹھی تھی، آئی خود، کیوں؟ ایمان گوارا نہیں کر رہا ہے، جرم ہو گیا ہے، گناہ کا داغ برداشت، طاہرنی، حضور مجھے پاک کیجئے۔ فرمایا جا، جب بچہ ہو جائے گا تب آنا۔ حضور اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ڈال دو، کوڑے مارو، فرمایا جاؤ بچہ ہو جائے گا آ جانا۔ اس کو وہ چیز چبھ رہی ہے، میں نے جرم کیا، بچہ ہویا، آ گئی پھر، فرمایا اس کو دودھ پلا، جا، جب دودھ پلا چکے پھر آنا۔ اس کو پھر بھی چین نہیں ہے، ہمارے میں سے تو کوئی اور بھاگ جائے ادھر، وہ پھر آئی، حضور دودھ بھی پلا دیا، فرمایا اب اس پر حد لگاؤ، جو سزا کا حکم ہے۔ کیا سنانا تھا
کہ کسی سے خطا ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ماعز کا واقعہ سنا ہے؟ صحابی ہیں، انہوں نے جرم کر لیا، حضور کے پاس آئے، آ کے کان میں کہا حضور مجھ سے ایسا ہو گیا۔ فرمایا جا توبہ کر، اللہ سے توبہ کر۔ کیا مطلب کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، چھپ کر تو نے کیا، جا توبہ کر۔ وہ گئے، تھوڑی دور کے بعد پھر آ گئے، حضور مجھ سے گناہ ہوا۔ فرمایا جا توبہ کر۔ وہ گئے، پھر آ گئے، اب انہوں نے بھرے مجمع میں آواز کے ساتھ کہا حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے 2 مرتبہ اس کو کہا کہ تجھ سے چھپ کے ہوا ہے، جا اللہ سے توبہ کر لے، لیکن یہ کہ یہ اس کو چین نہیں پڑا۔ جب اس نے سب کے سامنے کہا، گواہی ہو گئی، حضور نے سزا کا حکم سنا دیا۔ سزا میں ہی ان کی وفات ہو گئی، سزا میں ہی ان کی اونچی۔ کسی کے منہ سے نکلا ہے ماعز نے کیا کیا؟ ماعز کیسا تھا؟ میرے نبی کا جملہ آپ کو سنانا ہے۔ فرمایا جیسی توبہ ماعز نے کی ہے، جیسی توبہ، اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے۔ وہ ایسے صاف ستھرے لوگ، ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے ان کو چین نہیں پڑتا، اور ہم خطا کو خطا بھی نہ سمجھیں، ہم اپنے گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھیں۔ کیسے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہے ہمارا حال؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کو سب سے زیادہ قدر اپنے ایمان کی ہونی چاہیے۔ کس کی؟ ایمان جیسی کوئی نعمت۔ اس قارون نے ایمان کی قدر نہیں کی، دنیا کی دولت بھی اس کے ہاتھ نہ رہی، چلی گئی۔ جنہوں نے ایمان کی قدر کی، حضرت عثمان کا آج تک مدینے میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، بلڈنگیں ہیں ان کے نام کی، اس کی وہ جو پانی کی کمائی سے بنی ہوئی، اس کا سارا پیسہ آج تک حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور نیکی میں خرچ ہو رہا ہے۔ کیسی جنت خریدی ہے وہ۔ اور ہمارے ہاں لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ حرام کا پیسہ اس سے خیرات کریں، تو حرام کا پیسہ جس کے پاس بھی ہو، سود کا ہو، جوئے کا ہو، لاٹری کا ہو، بھتہ ہو، رشوت ہو، فوراً بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو دے دے تاکہ اپنے اوپر سے وبال ختم کرے۔ مگر یہاں کھانے والے ہیں، کھلانے والے، اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ جب ایمان نہیں رہتا تو پھر آپ کی مدد ہوتی نہیں۔ 65 میں آپ کے پاس ایمان تھا، کی مدد ہوئی۔ 71 میں آپ نے جو حال کر لیا تھا پھر ویسی مدد نہیں۔ مدد کس کی ہوتی ہے؟ ایماندار کی، ایمان والے کی۔ مسلمان رہو گے تو مدد علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
جیسا بدر والوں کا ایمان تھا، جیسا حال تھا تم بھی ویسا بناؤ، تو آج بھی آسمان سے قطار در قطار فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ایمان والے بن کے دیکھو، ضرور مدد ہوگی، ضرور ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان کو بچانے میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی، کوئی گروپ نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، دھسا دیا گیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں رہا تو اب اس سے کیا سلوک کرو گے؟ اور وہ کیا کر لے گا؟ تو جتنی زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء من عباده ويقدر، اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگی فرما دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں ہوتا۔ کس کا بھلا نہیں ہوتا؟ زور سے کہیں۔ پتہ چل گیا قارون کو کس گروپ میں ڈالا اللہ نے؟ ان کا بھلا ہوتا، مومن کا بھلا ہوگا، ایمان والے کا گناہگار بھی ہوگا تب بھی بھلا ہوگا۔ ایمان کی قدر کرو، ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، نبی کے اہل بیت نے، ائمہ نے، اولیاء نے، علماء نے کتنی قربانیاں دی، کھالیں کھینچی گئیں، بوٹیاں کی گئیں، زنجیریں ڈالی گئیں، زخم لگائے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئیں، مگر انہوں نے ایمان سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ اور آج ہم پیسہ مل جائے، ایمان کی کیا بات ہے جی، ایمان چھوڑو جی۔ مولانا صاحب کاروبار ہے جی، بہانے آگے سے بناتے ہیں، کاروبار ہے جی، سب کے ساتھ سب کچھ کہنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، کافروں کے ساتھ بھی یہ سلوک بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں، اپنے من کی بات جی، میرا جو ہے نا خیال بس وہ پورا ہو جائے، میں اس طرح ٹھیک ہوں جی۔ بتاؤ اس کی وجہ سے ہمیں ترقی ملی ہے یا ہم پست ہوئے ہیں؟ ہائے ہائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، نام سنا؟ رابعہ کے معنی چوتھی، یہ اپنے ماں باپ کی چوتھی بیٹی تھی، رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں، رابعہ عددیہ، بڑی نیک خاتون تھی۔ ان کی جھگیا تھی بستی سے باہر، شیر پہرا دیتا تھا، شیر درندہ لائن پہرا دیتا تھا ان کی جھگی کے پاس۔ مائی صاحبہ اپنی اس خیمے میں جھگی میں تھی، کوئی مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پہ مانگا۔ مائی صاحبہ نے اس دن علماء کو دعوت پر بلایا ہوا تھا کہ آؤ کھانا میرے ساتھ کھاؤ، میرے گھر پہ آنا کھانا۔ علماء آئے ہوئے تھے کھانے کے لیے، دسترخوان بچھا دیا، گھر میں تھی 2 روٹیاں، کوئی مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پر مانگا، مائی صاحبہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دی۔ مہمان بیٹھے ہوئے،
دسترخوان سجا ہوا ہے، 2 روٹیاں ہیں، وہ بھی انہوں نے دے دی۔ وہ علماء سوچنے لگے ان کے پاس تو تھی 2 روٹیاں، ایک ایک لقمہ ہم شاید کھا لیتے، انہوں نے وہ بھی دے دی ہیں۔ بہرحال بلایا، اماں ہیں، ولیاں ہیں، جو حکم دیکھتے ہیں، بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں علمی مسائل پر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص تھال لے کر آیا، تھال، بڑا ٹرے دسترخوان رکھا ہوا اس میں جناب لے کر آیا۔ جب وہ لایا، بتایا جی فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا تو روٹیاں بھی اور سالن بھی، آپ نے روٹیاں گنی، روٹیاں کتنی دی تھی؟ 2 گنی تو وہ تھیں 18۔ کتنی تھی؟ کپڑا واپس اس پہ رکھا، اس لانے والے کو کہا تو غلط جگہ آ گیا، کسی اور جگہ بھیجا ہوگا، یہ لے جا واپس۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کا نام لیا ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کی راہ میں 2 دی تھی، اللہ نے 10 گنا کا وعدہ کیا، 20 ہونی چاہیے، یہ 18 ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ تو غلط جگہ آ گیا ہے۔ اس نے نگاہیں نیچی کر لیں، کہنے لگا تھی 20 ہی، 2 رستے میں کھا گیا ہوں۔ آپ نے علماء کے سامنے لگا دیا، دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پورا کرتا ہے، میں نے اللہ کے نام پہ دی تھی، دیر نہیں ہوئی، آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یقین کون لے گیا؟ ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اور پھر اسی پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کافروں کا کوئی بھلا، اونچی کہہ دیجئے، آپ بھلا چاہتے ہو، اپنا بھلا چاہتے ہو تو ایمان کی قدر کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ میں صرف یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے، آخرت میں عزت پرہیزگاروں کو ملے گی۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ پرہیز کرنے والوں، رب کے کہنے پہ کیوں نہیں پرہیزگاری کرتے؟ سوچا کبھی؟ آؤ اپنے ضمیر کو جگاؤ، اللہ سے وعدہ کرو، یا اللہ تیری رضا کے خلاف نہیں کریں گے، تیری رضا پہ راضی رہیں گے، شکر کرنا سیکھیں گے، شکایت نہیں کریں، ایمان کی قدر کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، جو تیرے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں۔ پھر دیکھو کرم ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کے دشمن سے کوئی دوستی رکھے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھو اور چاہو اللہ کی رحمت ملے تو ملے گی اونچی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں گیا ہوا تھا سفر پر، کل کا صبح کا جاگا ہوا ہوں، رات کو
اٹک کے پاس لارنس پور میں عرس کی محفل تھی. صبح 4:30 بجے وہاں سے فارغ ہو کے آیا. 8 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا. 12 بجے کراچی پہنچا. گھر پہنچا ہوں 12:30 کے بعد. وضو کیا, پانی پیا اور آ گیا ہوں. ناغہ نہیں کیا. اور میری حالت تھی, میں جھوم رہا تھا, آواز خشک تھی, بس ان کا ذکر کرنے لگا ہوں, آواز بھی نکل آئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 2 باتیں. پہلی بات تو یہ, مہنگائی بجٹ آیا ہے, میں سن کے ہی حیران رہ گیا. بچوں کے دودھ پر, چپاتی پر, ڈبل روٹی پر کیا لگ رہا ہے؟ کتابوں پر ٹیکس, دواؤں پر ٹیکس. یہ انسان ہے؟ کوئی ان میں انسانیت ہے؟ کیا یہ واقعی ریاست مدینہ کا نام لینے کے اہل ہیں؟ ان فرعونوں سے اللہ نجات دے. ان پر چھت کیوں نہ گر گئی جب یہ چپاتی پہ ٹیکس لگا رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا. قحط جانتے ہیں؟ سوکھا, بارش نہیں ہوئی, پیداوار نہیں ہوئی. آپ نے ہاتھ کاٹنے کی وہ سزا روک دی کیونکہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا. ڈرنے والے لوگ, اور یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ. گناہ ہمارے ہیں. یہ 400-500 آدمی ہیں, کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, یہی 30-40 سال سے گھوم رہے ہیں اور ہم انہی کو ووٹ دے رہے ہیں, انہی سے لو لگا رہے ہیں. اپنے آپ سے وعدہ کرو, اب آئندہ ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں دو گے. یہ اس لائق نہیں ہے. ہمیں نبی کے غلام چاہیے, اللہ سے ڈرنے والے لوگ چاہیے. مری میں جو کچھ ہوا اجی لوگ گئے کیوں تھے؟ جب وزیر اعظم اس قسم کا بیان دے گا تو پھر لوگوں کو کیا لگے گا؟ تم جو ساری دنیا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ وہ ٹورسٹ بن کے, سیاح بن کے, سیر کرنے والے بن کے تیرے ملک میں آئیں, اپنے ملک والوں کی حفاظت نہیں ہوتی. ان کو تو نے دکھا دیا کہ یہاں آؤ گے تو کیا حال ہوگا. اور آج کی خبر, اس کی اپنی وزیر اعظم کی اپنی بہن پھنس گئی ہے چترال میں, اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے گئے اپنی بہن کے لیے. باقی کس کی بیٹیاں ہیں؟ سنا آپ نے؟ یہ ہمارے کرتوت. ہم جب تک سچی توبہ نہیں کریں گے نا, یہ لوگ اسی طرح رہیں گے. اجتماعی توبہ, ہم سب کو توبہ کرنی ہوگی اور اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے, جو دین چاہتا ہے وہ تبدیلی لانی ہوگی. جو نبی چاہتے ہیں, جو رب چاہتا ہے وہ تبدیلی لانی ہوگی. اللہ ہمیں توفیق دے. بابر ملک صاحب بیٹھے ہیں, مسجد کے پڑوسی ہیں. ان کے والد شیر نواز صاحب انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ. یہیں جنازہ ہوا تھا, یہیں ان کے سوئم کی فاتحہ ہوئی تھی. ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے ہیں, وہ صبح فجر کی نماز بھی قضا نہیں کرتے, یہیں آ کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے لوگ اس دوران انتقال کر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت سے لوگ بیمار ہیں. پیر صاحب کرما والے وہ بیمار ہیں. اس کے علاوہ سید غلام رسول صاحب ساؤتھ افریقہ میں, عبد القادر منصور صاحب, اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے.
عرس شریف کے حوالے سے ہر جمعے آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، جو اپنے اپنے علاقوں کے لیے اشتہار لگانا چاہیں ذمہ داری کے ساتھ، اشتہار 15 دن سے پہلے نہیں لگانا کیونکہ اس پر کوئی دوسرا اپنا لگا دے گا۔ آج کل یہی ہوتا ہے، تو 10-12 دن پہلے لگائیں، اشتہار لے جانا چاہیں لے لیں۔ رسالہ چھپ گیا، انشاءاللہ جلد آپ کو دے دیں گے۔ جتنی پڑھائی ہو سکے ایصال ثواب کے لیے جمع کریں۔ اللہ تعالی خیر و عافیت سے وہ وقت لائے، اور یہ جو کرونا کی وبا کے نئے نئے ڈھنگ نکالے جا رہے ہیں، یہ وبا پھیلانے والوں کو بھی، اس وبا کو بھی اللہ یہاں سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے۔ مسلمان اللہ کی عطا سے محفوظ رہیں۔